السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ نئی دہلی، صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی دعوت پر جمعیت کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں وقف ترمیمی بل سے متعلق ایک اہم مشاورتی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مختلف ملی تنظیموں کے سربراہان، سیاسی و سماجی شخصیات اور قانونی ماہرین نے شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد اس بل کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کرنا اور اس کے ممکنہ نتائج کا تجزیہ کرنا تھا، نیز اس کے پس منظر میں سیاسی و سماجی سطح پر شعور و بیداری کے اقدامات طے کرنے تھے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے خاص طور پر وقف جائیدادوں کے خلاف سماجی سطح پر نفرت اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا پھیلانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں وقف ایکٹ کے تحفظ کے لیے سیاسی، سماجی اور قانونی سطحوں پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ سبھی شرکاء نے بل کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بحث کی اور اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اکثر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وقف کی املاک پر قبضہ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کی دینی اور تاریخی وراثت ہیں۔ یہ وقف املاک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی گئی ہیں، اور ایسی کوئی بھی قانون سازی جو اس کی حیثیت کو کم کرے یا مسلمانوں کے شرعی و دینی معاملات میں مداخلت کا سبب ہو، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں وقف املاک کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کو بھی اجاگر کیا گیا اور طے پایا کہ ان غلط فہمیوں کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ میٹنگ میں شرکاء نے متفقہ طور پر یہ واضح پیغام دیا کہ انہوں نے وقف ایکٹ ترمیمی بل کسی صورت میں منظور نہیں ہے، لہٰذا اس بل کے خلاف سیاسی دباؤ بنانے کے لیے حکومت کے حلیف JDU اور TDP سمیت ہم خیال سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ بہار، آندھرا پردیش اور دہلی میں بڑے پیمانے پر عوامی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ وقف املاک کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالے اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز، تحریری مواد اور سوشل میڈیا مہمات تیار کی جائیں گی تاکہ عوام کو صحیح حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ نیز سکھ اور دلت برادریوں سمیت دیگر طبقات سے بھی رابطہ کیا جائے گا تاکہ اس بل کے خلاف ایک مضبوط اجتماعی موقف اپنایا جا سکے۔ ازی قبل امیر الہند مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ وقف خالص مذہبی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ صاف کہتا ہوں کہ یہ بل مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے خلاف سیاسی اور عوامی جدوجہد کرنی ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ انہوں نے دیگر مذاہب کے اوقاف کے قوانین کے تقابلی مطالعے پر زور دیا۔ کمال فاروقی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے منظم جدوجہد کی وکالت کی اور کہا کہ پورے ملک میں عوامی بیداری تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سابق چیف SY قریشی نے سیاسی پارٹیوں اور ہم خیال غیر مسلم جماعتوں بالخصوص سکھ کمیونٹی کو اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کو مفید بتایا۔ سابق IRS محمود اختر نے وقف ٹریبونل کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ IAS افضل امان اللہ نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے اغراض و مقاصد میں حکومت نے یہ سفید جھوٹ بولا ہے کہ اس ایکٹ میں خواتین کو ممبر بنانے کا حق دیا گیا ہے، حالانکہ یہ حق تو پہلے ہی خواتین کو ملا ہوا ہے۔ ہمیں سرکار کے ارادوں اور پروپیگنڈے کا بھی جواب دینا چاہیے۔ امیر شریعت بہار، جھارکھنڈ و اڑیسہ مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے بہار میں جاری جدوجہد پر روشنی ڈالی اور وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید ظفر محمود، چیئرمین زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، ممبر پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل MRS شمشاد، مولانا مسعود عالم قاسمی علی گڑھی، انجینئر سید فہد رحمانی سمیت سبھی شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کے وکیل مولانا نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے اس موقع پر 10 غلط فہمیوں اور اس کے جوابات پر ایک وقی پریزنٹیشن بھی پیش کیا۔ میٹنگ میں امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، مولانا سید محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، سید سعادت اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند، سلیم انجینئر نائب امیر جمعیت اسلامی ہند، مولانا احمد ولی
فیصل رحمانی امیر شریعت امارت شرعیہ بہار، جھارکھنڈ و اڑیسہ، ایس وائی قریشی سابق چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا، کمال فاروقی ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، افضل امان اللہ سابق IAS، ایڈوکیٹ MR شمشاد سینئر وکیل، سپریم کورٹ آف انڈیا، ڈاکٹر سید ظفر محمود چیئرمین زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، محمود اختر سابق IRS، مولانا محب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ، پروفیسر سعود عالم قاسمی شعبہ سنی تھیالوجی AMU، ظفر مجیب NRI نمائندہ، انجینئر فہد رحمانی CEO رحمانی پروگرام آف ایکسیلنس، مولانا نیاز احمد فاروقی سیکریٹری جمعیت المہند، جاوید احمد چیئرمین وقف ویلفیئر فورم اور اویس سلطان شریک تھے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔